اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے اور حضور کا معمول تھا کہ آپ جب بھی سفر سے یا غزوے سے واپس آتے تو سیدھا آپ مسجد میں جاتے، وہاں پہ جا کر دو نفل ادا کرتے۔ حضور نے ایسے ہی کیا تو اتنے میں لوگوں کے ساتھ مسجد بھر گئی، اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ تھے جو مدینہ کے منافق تھے، جو اپنے اپنے عذر بہانے پیش کر رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، اور ان کے نہ جانے کی وجہ یہ تھی، ان کے گمان میں یہ تھا کہ یہ مومن واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ دل سے بڑے خوش تھے کہ اب یہ مومن کبھی واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور پیچھے سے انہوں نے مکمل تیاریاں کر رکھی تھی، اور مسجد زرار کا معاملہ بھی کیا تھا، اسی کے درمیان واقع ہوا تھا۔ لیکن حضور جب کامیابی کے ساتھ واپس لائے تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو جناب مسلمان باور کرانے کے لیے انہوں نے قسمیں اٹھانا شروع کر دیں اور عذر بہانے تلاش کرنا شروع کر دی، اور حضور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ رہے تھے، ٹھیک ہے جاؤ جاؤ۔ تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے کہ خالص مسلمان تھے، صرف اپنی ذاتی سستی کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے، اور تاخیر کی، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں۔ اور تین صحابہ کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع جو تھے وہ تو کچھ فزیکل طور پر بھی تھوڑے سے کمزور تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب و احادیث الانبیاء کے چیپٹر میں کہ پہلے میری شاید حالت اتنی بہتر نہ تھی جتنی میری حالت جو تھی وہ جنگ تبوک کے موقع پر بہتر تھی، یعنی مال و دولت بھی تھا میرے پاس، سواریاں بھی تھی میرے پاس، یعنی پیچھے رہ جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی میرے پاس۔ صرف مجھے تھوڑا سا یہ دل کے اندر بات آئی کہ میری سواری بڑی تیز ہے، کہ میں انشاءاللہ اگر ایک دن بعد میں نکلوں گا نا پھر بھی میں پیچھے سے مل جاؤں گا، 2 دن کی تاخیر ہوگی کوئی بات نہیں، کل نکل جاؤں گا، میں نے پہنچ جانا پیچھے سے۔ حضرات گرامی، ہر چیز ہوتی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، لیکن انسان جب عملی طور پر تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کرتا ہے نا تو بسا اوقات وہ مقاصد انسان سے چھوٹ جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی آپ پہ بھروسہ کر کے بات کرتا ہے نا
جب تک اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات توفیق کی جو نا وہ چھین لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے سستی کرتے کرتے جب دیکھا کہ 3-4 دن گزر چکے ہیں، اب تو میں پیچھے سے ملا تو بڑی مشکل سے جا ملوں گا، چلو دیکھتے ہوں کرتا ہوں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب تو یہ معاملہ ہو گیا اور پھر اتنے میں حضور کے آنے کی خبر جو نا ان کے کانوں میں پہنچی کہ حضور تو واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب اور بات بڑی پریشان کن ہوگی، اور ایک کہتے میں مدینے میں تھا اور میری مدینہ جو نا میرے لیے تنگ پڑ گیا، کیونکہ یا تو مجھے خواتین نظر آ رہی تھی یا پھر جو نا وہ منافقین دناتے پھرے تھے مدینہ کی گلیوں میں، اور ایسے میں خالص مسلمان کا وہاں پر رہنا اس کے لیے بہت معیوب تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور جب واپس آئے نا، کہتے جو کچھ مرضی ہو جائے، ایک تو غلطی کر بیٹھا ہوں، دوسری غلطی نہیں کروں گا میں جو منافقین کر رہے تھے۔ منافقین نے 2 غلطیاں، ایک غلطی تو یہ کہ عذر بہانا کر جو نا پیچھے رہ گئے، اور دوسرا جھوٹ بول کر عذر بہانے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک غلطی تو ہوگی، دوسری غلطی میں نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے حضور کے سامنے جا کر میں نے سچ بول دینا ہے، اور اس سچ کی مجھے جو مرضی قیمت چکانی پڑی میں اٹھا لوں گا۔ تو حضور جناب تشریف فرماتے، کہتے میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور کے چہرے پر غصے کے آثار بھی نمایاں تھے، لیکن مجھے جب دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ بھی حضور کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول کر نکلنا چاہتا ان حالات سے تو میں نکل سکتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خدشہ موجود تھا کہ اگر تو نے جھوٹ بول دیا نا تو منافقوں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے تو بتا دینا ہے۔ کہا حضور میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہا، اور باقی 2 صحابہ نے بھی آ کر یہی بات کر دی۔ اور جب تبوک پر پہنچے حضور تو وہاں پہ اپنے، کیونکہ ایسے ساتھی تو یاد آتے ہیں جو بڑے جانثار ہوتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہے؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ آج کل اس کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس کی جو 2 چادروں نے اسے روک لیا ہے۔ تو باقی صحابہ نے کہا نہیں واللہ، اللہ کی قسم ہم تو کعب کے بارے میں بھلائی کے سوا، خیر کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی عذر بنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ورنہ رہ نہیں سکتے۔ تو حضور نے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جانثار جو ہوتے ہیں، جو مخلص ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کی ہلکی سی بات بھی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ کعب بن مالک سے اپنا بول چال بند کر دیں، جو سوشل بائیکاٹ ہے وہ کر دیا جائے، میل جول بھی بند کر دیں۔ اور عرض کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر جو آتا ہے کہ میں جس دوست سے بھی بات کرتا وہ آگے سے منہ موڑ کے اپنے گھر کو جاتا، وہ آگے مجھے میری بات کا کوئی جواب ہی نہ دیتا۔ اچھا، اسی دوران ایک جو نا کافر حکمران نے لیٹر بھی لکھ دیے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ایسی صورتحال بن جائے تو دیگر لوگ بھی انسان کی قیمت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے خط لکھا کہ کعب لگتا یہ ہے کہ آپ کے پیغمبر نے آپ کی قدر نہیں کی، اور آپ کے ساتھ یہ صورتحال بیت رہی ہے کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، جو چاہو گے تمہیں مل جائے۔ اللہ اس کو خط کو پھاڑ کر جنم پھینک دیا، اللہ کے سامنے گر گیا، مالک اتنا میں ہلکا ہو چکا ہوں، اب لوگوں نے میری ایمان کی قیمت لگانا شروع کر دی۔ آخرکار 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے کعب اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، اپنی اہلیہ سے بھی الگ ہو جاؤ، حضور طلاق دے دوں یا ویسے بائیکاٹ کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، ویسے تمہارا جو نا وہ بول چال جو نا اہل خانہ سے بھی ختم۔ اب وائف جو تھی وہ بھی نہیں کچھ جواب دیتی۔ تو قرآن مجید نے جو اس آیت میں بیان کیا کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین تنگ پڑ گئی باوجود اس کے فراخ ہونے کے۔ آخر کار 1 ماہ 20 دن کے بعد، یعنی 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے برات کا نزول فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر جو آزمائش آئی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے بارے میں میری توبہ قبول ہونے کے کا جو نا اعلان جو قرآن مجید نے کیا نا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو انہوں نے
اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو تھی اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کی۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت بلکہ 2 آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ نے ان 3 افراد پر الذین خلفوا جن کا معاملہ پینڈنگ کر دیا گیا تھا، ملتوی کر دیا گیا تھا، پیچھے کر دیا گیا تھا کہ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اللہ نے ان پہ رجوع کیا۔ پیچھے والی آیت میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اسی کا عطف جو ہے اس آیت پر پڑ رہا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین اور انصار پر توجہ کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 3 مسلمانوں پر جناب و توجہ فرمائی یا ان کے توبہ کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، الذین خلفوا جو پیچھے رہ چکے تھے۔ اور ان کا معاملہ کب تک جناب پینڈنگ کر دیا گیا؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ ان پہ زمین تنگ ہوگی باوجود اس کے کہ وہ بڑی فراخ ہے۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ پڑ گئی ان پہ ان کی جانیں بھی، ان کی جانیں بھی ان پہ تنگ پڑ گئی۔ وظنوا، اور انہوں نے خیال کر لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں، اللہ ملجا نہیں ہے کوئی جائے پناہ الا الیہ مگر اللہ کی طرف۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع کیا، لیتوبوا، تاکہ یہ بھی کیا کریں؟ توبہ کریں، توجہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ التواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والی، توجہ فرمانے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کس قدر توجہ فرماتے ہیں، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جو سچائی اپنانے والے نا ان کے ساتھ رہو، وکونوا مع الصادقین۔ جس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ علیکم بالصدق، کہ ہمیشہ سچائی کو اپناؤ، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ یہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور جو شخص اپنے معاملات میں ہمیشہ سچائی کے پیچھے پڑتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور اس کا شمار بھی اس لسٹ میں ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ والوں کا ساتھ دو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔